ہم تصوف پر کتابیں پڑھتے ہیں اور وہ اتنی ساری کتابیں ہیں کہ سب کو پڑھنا بہت مشکل ہے۔ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ کتابیں نہ پڑھو، اس کا کیا حل ہے؟ تصوف میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بزرگ کو سند مان لیا جائے، پھر جو وہ فرما دیں اس پر چل پڑو۔ پر اتنی زیادہ کتابوں کا مقام نہیں رہتا۔ جو پرابلم پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک کویسٹ یا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو پہلے ایک کتاب پڑھتے ہیں، پھر ایک اور کتاب پڑھتے ہیں، اور پھر کتابیں پڑھتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ پڑھتے ہیں کتابیں۔ آپ غور کریں تصوف کو سمجھنے کے لیے۔ تصوف جو ہے یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ عمل ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے کہنے پر اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ڈھالنے کے لیے خوشی سے تیار ہو جائے تو یہ تصوف ہے۔ مثلا اس کے شیخ نے کہا کہ وہاں چلا جا تو وہ چلا گیا، اگر کہا کہ واپس آ جا تو واپس آ گیا۔ آپ کو صرف اتنا علم چاہیے، مگر آپ بہت زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں کہ شیخ کا مقام کیا ہونا چاہیے، مرید کا مقام کیا ہونا چاہیے، دونوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے، اور افہام و تفہیم کیا ہونی چاہیے، حاضر کیا ہے، ناظر کیا ہے۔ انہی واقعات میں ساری عمر گزر جاتی ہے۔ 60 سال کی ایوریج زندگی لے لو، 60 سال کی زندگی میں 20 سال تو آپ سو کے گزار دیں گے۔ 8 گھنٹے سونا آپ کی مجبوری ہے، نہیں سوئیں گے تو صحت خراب ہوگی۔ اپنے ان 60 سالوں میں سے بچپن کے لا علم زمانے بھی نکال دو اور بڑھاپے کے متفکر اور بیمار زمانے بھی نکال دو، پھر زندگی کا کچھ حصہ آپ نے بیچنا ہے تاکہ زندگی گزر سکے، یعنی دفتر میں، دکان میں اور کسی پرسوٹ یعنی تعاقب میں اپنا وقت بیچو گے۔ آپ وہ گھنٹے بیچیں گے اور باقی کے لیے کھانا خریدیں گے تو وہ عرصہ بک گیا۔ بیچنے کے بعد باقی آدھی زندگی دوسروں کے لیے گزرے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے اور رشتے دار ہیں، تو دوسروں کی کال پر آپ رسپانس کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح اور وقت بھی گیا۔ اب سڑکوں پر جب آپ چلتے ہو، دفتروں میں جاتے ہو تو وہاں پر تو اسلام میٹر نہیں کر رہا۔ آپ جب بس میں بیٹھ رہے ہو یا گاڑی میں بیٹھ رہے ہو تو ٹکٹ لے کر بیٹھنا ہے، کیونکہ صرف کلمہ پڑھ کر بیٹھ جانا کافی نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس باقی جو وقت بچ گیا ہے اس میں آپ نے تصوف کرنا ہے۔ اس وقت کو بھی اگر آپ علم کے حوالے کر دو تو پھر تصوف کا ٹائم نہیں رہ جاتا۔ تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے کہنے پر اپنی دینی زندگی کو خوشی سے ایسے ڈھالنا جیسے اس کی رضا ہو۔ فرض کریں ایک آدمی نے ایک پیر کا کہنا مان لیا، اوپر سے اس نے کتابیں پڑھنی شروع کر دی، پھر پتہ ہے وہ کیا کرے گا؟ فوراً پیر صاحب کو جا کر بتائے گا کہ ہم نے تو یوں پڑھا ہے۔ اب پیر اس کو علم دے رہا ہے اور وہ پیر کو علم دے رہا ہے، اس طرح دونوں علم سے فارغ ہو گئے۔ عام طور پر یہاں مرید بیچارہ تباہ ہو جاتا ہے جب وہ اپنے پیر کو علم سکھانے لگ جاتا ہے۔ اگر امیر خسرو رحمت اللہ آپ کے پیر ہوں اور آپ کو کوئی راگ سکھائیں، آگے سے آپ ان کو کوئی راگ سکھاؤ تو وہ کہیں گے کہ تو باہر نکل جا کیونکہ تو فارغ ہو گیا۔ لہٰذا تصوف علم نہیں ہے بلکہ عمل کی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس صاحب بصیرت کو پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص میں کیا کمی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت عبادت کرتا ہے اور بہت ہی امیر ہے مگر بڑا ہی کنجوس ہے۔ اس کو اگر پیر مل گیا تو پیر یہ نہیں کہے گا کہ تو تہجد پڑھ، بلکہ وہ کہے گا کہ پبلک کے لیے پیسہ خرچ کر۔ مرید کو یہ بات قبول نہیں ہونی اور اس کے بغیر مرید کی عبادت قبول نہیں ہونی۔ امیر آدمی 2 نمازیں ایکسٹرا پڑھنے سے نہیں بخشا جائے گا، بلکہ وہ مال جو اس نے قید کر رکھا ہے اس کے ریلیز کرنے سے اس کی فلاح ہوگی۔ تصوف یہ ہے کہ اس آدمی کی جو گرہ ہے اسے وہاں پر کھولو۔ اس لیے جس آدمی نے فرما دیا کہ تصوف یہ ہے تو اس نے ٹھیک فرما دیا کہ اکو الف تیرے درکار، یعنی تیرے لیے صرف ایک الف ہی کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی گھر سے قبرستان تک جانا ہے، 60 سال میں جانا ہے تو کتنی تیز رفتاری چاہیے؟ آرام آرام سے جاؤ۔ آپ کے ابا حضور چلے گئے اور دادا حضور رخصت ہو گئے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نہ جائیں؟ آپ بھی جائیں گے اور باقی لوگ بھی چلے جائیں گے۔ ہمیشہ کی زندگی ویسے ہی عذاب بن جاتی ہے۔
ایک آدمی کے لیے اس کے دوستوں نے زندگی کے دیوتا سے ہمیشہ کی زندگی مانگ لی، دعا منظور ہوئی اور اسے ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بوڑھا ہو گیا، اب موت اسے آ نہیں سکتی تھی، مگر بڑھاپے کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا اور درخواست کی کہ مجھے موت چاہیے، کیونکہ میں زندہ تو ہوں مگر جوان نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کو طویل زندگی مل جائے تو باپ بیٹے کا غم دیکھے گا، نہیں تو بیٹا باپ کا غم دیکھے گا، دونوں میں سے ایک واقعہ تو ضرور ہوگا۔ زندگی میں طویل عرصے کے بعد آپ کو اتنے غم ملیں گے کہ آپ کہو کہ تیری مہربانی ہے، اب موت بھیج دو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ ایک شہر میں 20 سال بعد جاؤ تو شہر اس سے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے اور آشنا چہرہ کوئی بھی نہیں ملتا۔ بازار میں بڑی رونق ہوگی مگر وہاں آپ کے بچپن اور جوانی کے جاننے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ 50 سال کے بعد سارے شہر کی مکمل آبادی ساری کی ساری بدل جاتی ہے۔ اس لیے اتنا بڑا علم حاصل نہ کرو، اور اتنا علم حاصل کرو جس سے آپ کو کوئی عمل ٹھیک ہو جائے۔ نماز وہ پڑھو جو کہ قبول ہو جائے۔ ماں باپ کی خدمت اتنی کر لو کہ وہ آپ سے بے ساختہ خوش ہو جائیں، پھر ساری باتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو اللہ کے لیے ایسے خرچ کر دو کہ وہ خوش ہو جائے۔ یہ سارے کا سارا تصوف ہے، ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ یکساں عبادت کا یکساں نتیجہ ہوتا، مگر یکساں عبادت کے یکساں نتیجے نہیں ہوتے۔ ایک مسجد میں ساری عمر لگاتار ہر جماعت کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھنے والے سارے کے سارے نمازی یکساں نہیں ہوتے۔ اسی مسجد میں سے جوتا بھی چوری ہو جاتا ہے تو گویا کے مزاج الگ الگ رہتے ہیں۔ 10-20 سال نماز پڑھنے کے بعد بھی مزاج ویسے رہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر کئی نامناسب واقعات ہو جاتے ہیں، تو جب تک انسان کے باطن کی اصلاح نہ ہو جائے اس کو عبادت کی سمجھ نہیں آتی۔ چونکہ باطن کی اصلاح نہیں ہوئی اس لیے مسلمان کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے ٹھیک کہا ہے کہ علم کی ایک حد رکھو، کتاب وہ پڑھو جس سے آپ کو کوئی کام ہو اور تعلق ہو۔ انسانوں کی کتاب پڑھو، ہستی کی کتاب پڑھو، یہ جو کائنات ہے اس کی کتاب پڑھو۔ یہ دیکھو کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ انسان اگر آتا ہے تو جاتا کیوں ہے، اور جانا ہی تھا تو آپ لوگ آئے کیوں تھے؟ یہ سب کیا ہے؟ آپ کچھ عرصہ ماں باپ کی محبت میں رہتے ہیں، پھر اولاد کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد آپ ماں باپ کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے بعد اولاد بھی آ کر آپ سے مل جائے گی۔ ایک شخص بہت رو رہا تھا، کہنے لگا میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ درویش نے کہا کہ اس میں رونے کی کوئی بات نہیں ہے، تو بھی بہت جلد اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس میں لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اپنی عبادت اور عمل میں خلوص رکھو۔ اپنے دل کے آئینے کو آپ سیکل کرتے جاؤ، سیکل آئینہ ہنوز، پالش کرتے جاؤ، مزید پالش کرتے جاؤ، حتیٰ کہ اس میں گلیئر آ جائے، یعنی چمک آ جائے، وہ خود بخود اس آئینے میں عیاں ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں چینی اور رومی فنکاروں کا مقابلہ ہو گیا اور انہیں تصویر بنانے کے لیے 2 دیواریں دے دی گئیں۔ ایک گروپ والے صرف دیوار کو پالش کرتے رہے اور دیوار کو آئینہ بناتے رہے، دوسرے گروپ نے نہایت محنت سے ایک شاندار پینٹنگ بنائی۔ مقابلے کے لیے پیش ہوئے تو پینٹنگ کا عکس جب شیشے والی دیوار میں آیا تو وہ عکس اصل پینٹنگ سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس طرح آئینہ سیکل کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے، تو اپنے آپ کو آئینہ بناؤ، پھر سب مخفی آشکار ہو جاتا ہے۔ وہ تو آشکار ہونے کے لیے بے تاب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو گویا کہ اظہار اس کا اپنا مدعا ہے۔ رکاوٹ آپ لوگ خود ہیں، رکاوٹ وہ نہیں ہے بلکہ آپ لوگ ہیں جو کہ ادھر ادھر دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہم اگر اس کی طرف رجوع کریں تو وہ تو پہلے ہی اظہار پر راضی ہے، اس کا ظاہر ہونا ہی اظہار ہے۔ یا تو اپنے آپ کو چھپا دے، وہ ظاہر ہو جائے گا، یا پھر اس کو چھوڑ دے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہاری انا ظاہر ہو جائے گی اور اس کی سزا ہو جائے گی، پھر سمجھ آئے گی۔
بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کی نفی کر لو، پھر اس کا ظاہر ہونا آسان ہو جائے گا۔ لمبی چوڑی کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کتابوں سے صرف اتنا علم حاصل کرو جتنا آپ کے کام آ جائے۔ اس علم سے پناہ مانگو جس سے آپ کو نفع نہ ہو اور فائدہ نہ ہو۔ علم اگر آپ کے لیے حجاب بن جائے تو اس سے بچو، علم اگر شہرت کی وجہ بن جائے تو اس سے بچو۔ اس دور میں صرف عمل کا علم ہے اور عمل نہیں ہے، یہ ایک بڑی سزا ہے اس دور کی۔ یہ دور ایک عجیب دور ہے کہ یہ عمل کا علم جانتا ہے اور عمل نہیں جانتا۔ تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ عمل کا عمل ہی جانو، عمل عمل کے تابع کر دو، علم علم کے تابع ہو جائے گا۔ تو آپ اپنا عمل صاحبان کشف و کرامت کے عمل کے تابع کر دو تو آپ بھی کچھ نہ کچھ ہو جاؤ گے۔ جس کے عمل کے آپ تابع ہوں گے اس کا علم آپ کو مل جائے گا۔ آپ عمل کے برابر نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ علم برابر ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمل کے برابر ہو جائے تو بھی مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں ڈیسٹنی اور اس کو کہتے ہیں منشا۔ آپ اگر کسی بزرگ، کسی بڑے انسان، کسی بڑے سے بڑے انسان کے برابر اپنا علم اور عمل کر لو تب بھی مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ گویا کہ پیغمبری یا نبوت یا رسالت یہ عمل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مرضی سے ملنے والا مرتبہ ہے۔ اگر آپ پیغمبر کے عمل کے تابع اپنا عمل کر دو تو آپ امتی سے آگے نہیں نکل سکتے۔ اور یہ بھی بڑی مبارک بات ہے۔ عام طور پر یہاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا عمل کسی بزرگ کے عمل کے برابر آ گیا تو وہ انا میں آ جاتے ہیں، لہٰذا تھوڑا علم اور تھوڑا عمل رکھنے والے مغرور ہو جاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کون لوگ ہلاک ہوتے ہیں؟ جو شرعی علم بھی رکھتے ہوں، تھوڑا سا عمل بھی رکھتے ہیں اور جن کے اندر انا بھی ہو۔ ایسی صورت میں گمراہی کا اندیشہ ہے اور یہاں آ کے علم بڑا حجاب بن جاتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنا مقام دیکھو۔ ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فرد کے طور پر ہی قبول ہو جائیں تو یہ بہت کافی ہے۔ آگے کیا کرنا ہے؟ یہی بہت ہے، دیٹس آل۔ بس اتنا ہی علم ہونا چاہیے تاکہ اللہ آپ پر مہربان رہے۔ اس لیے زیادہ کتابوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔ سر، اسلامی تصوف، یونانی تصوف اور ہندی تصوف میں کیا فرق ہے؟ اس سوال کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ اس کی کتابوں کی کئی دکانیں ہیں، سب کچھ وہاں لکھا ہوگا کہ تصوف کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے درجے ہیں، تصوف کا رنگ کیا ہوتا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی جامعیت کیا ہے، یہ چلا کہاں سے ہے، یہ پہنچا کہاں ہے، یہ جائے گا کہاں تک۔ آپ یہ دیکھو کہ اس میں آپ کا کیا ہے، آپ کے ساتھ اس سوال کا کیا تعلق ہے۔ میں آپ کو علم امپروو کرنے کے لیے سوال کی دعوت نہیں دے رہا کیونکہ یہ چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ جو چیز کتاب سے نہ ملے اور اس کا آپ کے عمل کے ساتھ تعلق ہو تو وہ چیز پوچھی جائے۔ صوفیاء کرام کا تسخیر کائنات میں کس قدر حصہ ہے؟ غور کرو تو کائنات اللہ کے ظہور کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے ظہور کے اور بھی بہت سے نشان ہیں۔ صوفیاء کرام کا ایک ٹولہ نہیں ہے، ایک گروہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک فردن صوفی ہے۔ آپ کی فکر کی یہ اصلاح ہو جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ صوفیاء کرام میں کوئی مشترک مضمون ہو، ہر صوفی ایک علیحدہ صوفی ہے۔ مثلا سلسلہ چشتیہ کی بات کریں تو انہوں نے کائنات کو ایک طرح سے ریڈ کیا، باقی لوگوں نے کائنات کو اور طرح سے ریڈ کیا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایسا سوال کریں جس سے آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک جگہ قوالی ہو رہی تھی، بڑی داد فریاد تھی اور ایک میرے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب دعا کا وقت آیا تو داڑھی والے ایک بزرگ نے میرے مجلس سے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میرا نام چراغ دین ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نقش بندی سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے مجلس نے کہا اپنے شیخ کے پاس جاؤ اور بیعت دوبارہ کر کے آؤ۔ ساری رات ہم قوالی میں رہے ہیں، تو نقش بندی ہے، تو نقش بندی ہے اور اس سلسلے کی روح سے تیرے پیر نے قوالی سے منع کر رکھا ہے، مگر تو یہاں آ کے بیٹھ گیا، اس لیے جاؤ اور اپنی بیعت کی تجدید کر کے آؤ۔
یہ ایک راز ہے کہ جس شخص کو جس رنگ کی تعلیم دی جا رہی ہے اس نے اس رنگ میں ٹریننگ لینی ہے، اور باقی لوگوں کا جو رنگ ہے وہ الگ ہے، کیونکہ ہر ایک بزرگ نے الگ الگ تعلیم دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون سے سلسلے کی تعلیم کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، اس طرح آپ کو اپنے راستے کی وضاحت مل جائے گی۔ مجھ سے آپ وہ سوال کریں جس کا علم کی بجائے عمل سے تعلق ہو، اور جس کا جواب آپ کو کتاب سے نہ مل سکے۔ کائنات کی بجائے آپ اپنی ذات کی بات کریں۔ صوفیاء کرام کے پاس بہت بڑا عمل ہے۔ میں آپ کو ایک بظاہر بے عمل صوفی کی بات بتاتا ہوں۔ ایک شخص جس کی اصلاح باطن ہو گئی، وہ شہر سے دور جنگل اور ویرانے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس بہت سے آدمی، گروہ، ہجوم، مسجد اور خانقاہ، لنگر، ٹرانسپورٹ، آنا جانا بے شمار، پبلک ریلیشننگ، بے شمار اثر اندازی اور بے شمار وسائل ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بے عملی بہت بڑا عمل ہے، اس کے لیے بڑا غور کرنا چاہیے۔ اندازہ لگاؤ، ان کی غریب پروری کا ثبوت دیکھو، ان کی غریب نوازی کا ٹائٹل اور فیض دیکھو کہ 120 من چاول ایک دیگ میں پک رہے ہیں، اور جس کے ہاں پک رہے ہیں وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا۔ یہ ایک الگ ہی بات ہے۔ اس لیے آپ اعتراض کا سٹنگ نکال دو اور تسلیم کو لے کے چلو، پھر بات سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ ضرور کسی ایک کے ساتھ منسلک ہو جاؤ۔ اب میں تمہیں اپنا شعبہ بتاتا ہوں۔ میری بات اس شخص کو سمجھ آئے گی جو کہیں کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ کہتا ہے کہ میں پنڈی میں وابستہ ہوں، تو ٹھیک ہے۔ شیخو پورہ میں وابستہ ہے تو ٹھیک ہے، اور شکارپور میں وابستہ ہے تو ٹھیک ہے۔ کہیں نہ کہیں جو کسی بزرگ کے ساتھ وابستہ ہوگا اس کو میری بات جلدی سمجھ آئے گی۔ باقیوں کو بات سمجھانے کا طریقہ میرے پاس یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے اللہ کو تلاش کر لے۔ صاحبان عقل نے بات کو کیسے پہچانا؟ ایسا شخص بغاوت بھی عقل سے کرتا ہے، اور بعض اوقات اتحاد بھی عقل سے کرتا ہے کہ اس نے بیج کو دیکھا کہ بیج میں رنگ نہیں تھا، پانی میں رنگ نہیں تھا، مٹی میں رنگ نہیں تھا۔ وہ غور سے دیکھتا رہا اور دیکھتا رہا، بیج سے کوئی پودا نمودار ہوا، رنگ نمودار ہوا۔ وہ حیران ہوا کہ کیا قدرت ہے، اور پھر جس طرح کا بیج ویسا ہی درخت، پھر درخت میں بیج اور بیج میں درخت، بیج کے اندر درخت اور درخت کے اندر بیج کا یہ مسلسل عمل۔ پھر وہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ راز کیا ہے۔ اگر اس راز میں کوئی گم ہو گیا تو وہ اللہ کا منشا پا گیا۔ جو شخص اس کائنات کو غور سے دیکھے اور سیپ کے اندر موتی کا بننا غور سے دیکھے تو پھر راز پا گیا۔ وہی منظر جو خوش نصیب کو تسلیم سکھاتا ہے، وہی منظر دوسرے آدمی کو بغاوت سکھاتا ہے۔ تسلیم والا کہتا ہے کہ میں اسی میں سے خدا کو مان گیا کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب گیا۔ نہ ماننے والا کہتا ہے یہی تو میں نہیں مانتا، مشرق سے کیوں نکلتا ہے، شمال سے کیوں نہیں نکلتا، اور وہ اسی میں باغی ہو جاتا ہے۔ تسلیم کرنے والے مزاج ہی اور ہیں، بغاوت والا اور مزاج ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو کائنات میں صرف دل بھر ہی نظر آتے ہیں۔ مجنوں سے اللہ میاں نے پوچھا کہ تم نے دنیا میں کیا دیکھا؟ مجنوں نے کہا کہ ہم نے ایک ہی چیز دیکھی، لیلا ہی دیکھی، کچھ اور تو نہیں دیکھا۔ کیا آپ نے کچھ اور بھی بنایا تھا؟ ہاں، ہم نے بڑی دنیا، بڑی کائنات بنائی تھی۔ کہتا ہے وہاں تھا ہی کچھ نہیں، ہم نے تو صرف لیلا کو دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ دل والے صرف دل بری دیکھتے ہیں، اور عقل والے صرف الجھنیں دیکھتے ہیں۔ نصیب والے صرف اس کی مہربانیاں دیکھتے ہیں، اور بد نصیب آدمی صرف ظلم دیکھتا ہے۔ بد نصیب آدمی کہتا ہے نیچر کے اندر میں نے ظلم ہی دیکھا، شیر نے میرے سامنے بکرے کو پھاڑ ڈالا، یہ ظلم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کیا کائنات بنائی ہے اس نے؟ جاننے والے نے کہا یہ اس شیر کی خوراک ہے، اور اللہ نے اس کی خوراک کو زندہ رکھنے کا طریقہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی زندہ خوراک ہے، یہ اس کی فطرت ہے، کیونکہ شیر جو ہے وہ گھاس نہیں کھائے گا، شیر گوشت کھائے گا اور خود مار کے کھائے گا، کیونکہ یہ اس کا مزاج ہے۔ یہ نصیب کی بات ہے کہ کسی پر وہ آشکار ہو جائے اور کسی پر نہ ہو۔ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی پر تکلیف آئی اور وہ باغی ہو گیا، دوسرے پر اتنی تکلیف آتی ہے اور اس نے سر جھکا دیا اور کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تکلیف کو پہچان لیا۔ نہ پہچاننے والا پتھر کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ یہ جو پتھر ہے یہ مارنے والا کون ہے، اب اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ ماننے والے نے کہا نو، اس میں مارنے والے کا قصور نہیں ہے، پیچھے سے کوئی اور بھیج رہا ہے۔
لہٰذا وہیں تسلیم کر گیا کہ اس میں کائنات کے مالک کی مرضی ہے۔ اس لیے یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علم بھی عطا کرے اور عمل بھی۔ کوشش یہ کرو، ورنہ تو ہر بات کے جواب میں ایک بات ہے، ہر علم کے جواب میں ایک علم ہے، ہر انداز کے جواب میں ایک انداز ہے۔ ہم ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے زندگی میں اس بات کو جان لیا کہ کسی ایک انسان کے ساتھ وابستگی جو ہے یہ اصلاح باطن کے لیے ضروری ہے۔ وہ انسان ہمارے علاوہ یعنی کوئی اور ہونا چاہیے، وہ انسان آپ کا باپ ہونا چاہیے، آپ کا دادا ہونا چاہیے، آپ کا استاد ہونا چاہیے، کوئی پیر یا مرشد ہونا چاہیے، بہرحال آپ کا ایک ایسا استاد ہونا چاہیے جس کی بات اگر سمجھ نہ آئے تب بھی آپ مانو، پھر یہ بات سمجھ آئے گی، ورنہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ راز کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ کچھ صداقتیں ایسی ہیں جن کا ثبوت ہم دریافت کر سکتے ہیں، مثلا یہ کہ یہاں سے شہر 3 کلومیٹر ہے، تو آپ نے کہا اچھا ماپیں گے، آپ نے ماپ کے ویریفائی کر لیا کہ دیکھو یہ تو 3.25 کلومیٹر نکلا، مگر یہاں پر ایک ایسی صداقت ہے جو تسلیم نہیں ہو سکتی اور وہ اللہ ہے، اس کی تصدیق آپ کیسے کرو گے؟ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تصدیق صرف صادق کی زبان ہے، بس پھر تصدیق کافی ہے اور بہت کافی ہے۔ اس صادق کا فرمایا ہوا اگر کوئی یہ کہے کہ کیا فرشتے ہیں اور جنات ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مان لیں کہ یہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنت ہے، دوزخ ہے، اب یہ ساری باتیں آپ ویریفائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کہنے والے کی بات مان لی تو ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ باتیں چونکہ اللہ نے کہی ہیں اور اس سے آپ کا رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے، اس لیے آپ کسی انسان کی بات مان لیں تاکہ آپ ویریفیکیشن کی تکلیف سے بچ جاؤ۔ کبھی تو میری محبت کا تم یقین کر لو، کہیں نہ عمر گزر جائے آزمانے میں، کہیں آپ ساری عمر آزمانے میں نہ گزار دینا کہ پھر جب سمجھ آئی تو لطف ہی نہ رہا۔ اس لیے یہ ضروری بات ہے کہ اس کو سمجھ لیا جائے اور مان لیا جائے، مر تو جانا ہی ہے، بہتر ہے کہ کسی کے کہنے میں آ کر مرو یا تو پھر بچ کے دکھاؤ۔ یہ زندگی ویسے ہی آپ کے کام نہیں آنی اور کچھ عرصے بعد ویسے ہی چھن جانی ہے، یا تو آپ خود چھوڑ کے جاؤ گے یا پھر یہ چھن جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ کسی کے نام ہی کر دو۔ یہ جو پیسہ آپ جمع کر رہے ہو اور جس کا آپ کو غرور ہے، یہ آپ کی نالائق اولاد کے کام آئے گا اور کہیں نہ کہیں یہ استعمال ہو جائے گا۔ آپ نے صرف پیسے کی کنزمپشن کرنی ہے، یعنی آپ نے صرف پیسہ کنزیوم کرنا ہے اور اپنے آپ کو خرچ کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ خرچ کرتے کرتے ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ آپ اس کے بعد نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھو وہ لوگ کیا خوش نصیب تھے کہ 70 سال کا کفر ایک کلمہ پڑھنے سے مومن ہو جاتا تھا۔ آج کل یہ بات سوچنے والی ہے کہ جو 60 سال مومن رہا اور ایک بات سے کافر ہو کر مر گیا، اب اس کے اسلام کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے اللہ سے وہ بات مانگنی چاہیے جو آخر تک رہے اور انجام بخیر ہو۔ پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، یعنی سہیلیاں پانی بھرنے چلی ہیں مگر جو گھڑا بھر کے گھر تک پہنچے گی وہی کامیاب کہلائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ علم وہ اچھا ہے جس کا انجام اچھا ہو۔ اب آپ اور سوال کرو، کوئی ایسا سوال پوچھو جس کا آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو۔ بات تو سمجھ آتی ہے کہ نماز، ذکر یا والدین کی خدمت کرنا یہ کرنے کے کام ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر سستی، کاہلی اور تذبذب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کیا کریں؟ تذبذب اس لیے ہوتا ہے کہ اصل میں ہماری زندگی کثیر المقاصد ہو گئی ہے اور ہم سلیکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا کریں۔ اس لیے ہماری یہ محفل بار بار ہوتی ہے کہ سنتے جاؤ تاکہ عمل کی اصلاح ہوتی جائے اور اپنی پریورٹیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا پریورٹی یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین کا عمل تھوڑا سا کمزور بھی ہو تو آپ کا ان سے رشتہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ یاد رکھنے والی بات ہے، والدین اگر اسلام میں کچھ کمزور سے لگتے ہیں تو کہیں اس وجہ سے انہیں گھر سے نکال نہ دینا۔ ان کی جو کمزوری ہے یہی تمہاری قوت ہے، ان سے دعا لینا۔ جو چیز آپ کے پاس دا بیسٹ ہے، مثلا علم، عمل، صحت، جوانی یا کوئی اور چیز، اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جس چیز پہ آپ کو غرور ہے یا کم از کم فخر ہے وہ چیز آپ اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جس نعمت پر آپ کو ناز ہے وہ نعمت اللہ کے راستے پر لگا دو۔ اگر گانے والا گلا ہے تو اللہ کی راہ پہ لگا دو، بس پھر آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی جس کے پاس جو چیز ہے
ہے سب سے اچھی دا بیسٹ وہ اللہ کے نام پہ لگا دو، اس طرح آپ کی ساری زندگی دا بیسٹ ہو جائے گی۔ زندگی وہی ہے جو اس کے نام لگ گئی۔ انسان کی مختصر سی کہانی ہے اور اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں خدا مل جائے تو سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز دے اور وہ بھی دے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کو اگر خدا مل جائے تو کہتے ہیں حکم فرمائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ بس آپ ان لوگوں میں سے بن جاؤ جنہیں اللہ مل جائے تو پوچھے فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے، کیا پیش خدمت کروں۔ یہ نہ کہنا کہ تو میرے دو چار کام کر دے، بس یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کریم آپ کو مل جائے تو آپ ہی کچھ نہ کچھ پیش کرو، اسے اپنے کام پر نہ لگا دیا کرو۔ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اور پرچی جیب سے نکال لیتے ہیں جس پر بہت سے کام لکھے ہوتے ہیں۔ ان سب باتوں کو اب چھوڑ دو۔ اللہ کے حضور لسٹ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے حضور تو یہ ہونا چاہیے کہ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، دونوں جہاں کی نعمتیں قیمتیں بندگی نہیں۔ بس آپ سب چھوڑ دو، پھر آپ سے جلوے کے ساتھ بات ہوگی، وگرنہ وہ چیز جو کافروں کے پاس کفر کی موجودگی میں ہے اس کو آپ دعا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں یا اللہ تو ہماری دعا منظور کر کہ ہمیں ہمارے ایمان کی انویسٹمنٹ کے ذریعے وہ چیز دے جو بے ایمانوں کے پاس عام ہے۔ تو یہ کیا مانگا آپ نے؟ آپ ایمان رکھنے کے باوجود وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ان کافروں کے پاس ایمان کے بغیر ہے۔ تو آپ کو ایمان کی سمجھ کیا آئی ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان تو وہ چیز ہے جو کافروں کے پاس نہیں ہے، اور جو ان کافروں کے پاس نہیں ہے وہ آپ دعا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بے ایمانی ہے۔ اس لیے آپ اس چیز کے بغیر گزارا کر لو۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ ہمیں پسماندہ کر رہے ہیں اور ترقی سے ہٹا رہے ہیں، بس یہی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز ان کے پاس ہے اس میں ایمان کا دخل نہیں ہے، آپ بھی وہ چیز حاصل کر کے دیکھ لو۔ مثلا سائنسی ترقی کرنی ہے تو کر لو، ڈاکٹری کرنی ہے تو کر لو، اس میں ایمان کا کیا ذکر ہے؟ وہ چیز جو انسان ہونے کی حیثیت سے کافروں کے پاس بھی ہے اس پر فخر نہ کرو۔ اب جہاں آپ کی اسپیشل بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو کافروں کے پاس نہیں ہے اور وہ ہے ایمان۔ اب آپ اپنے ایمان کو محفوظ کر لو، ایمان کی انویسٹمنٹ کر کے وہ چیز نہیں مانگنی جو ان کے پاس ہے۔ اب آپ اپنی دعاؤں کا جائزہ لو۔ مثلا آپ دعا کے ذریعے پیسہ مانگتے ہیں تو پیسہ ایمان کے بغیر والوں کو بھی مل جاتا ہے۔ ایک آدمی کو ساری کائنات میں کسی ایک سے محبت ہو جائے تو وہ کیا مانگے گا؟ اپنا محبوب۔ وہ شخص پیسہ نہیں مانگے گا۔ اس لیے اگر آپ کو اپنے ایمان سے محبت ہو جائے تو آپ اپنا ایمان سلامت لے جائیں گے، باقی کوئی چیز بچتی نہیں ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ پر مہربانی کرو اور اللہ کے راستے کے مسافر بن جاؤ، اس طرح تذبذب اور کاہلی ختم ہو جائے گی۔ کیا سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ سیاسی جماعتوں کے بارے میں تو ہم سب کچھ جانتے ہیں، پھر ووٹ کس کو دیں؟ آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر الیکشن ہونے ہوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ کیا آپ خود الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا لڑانا چاہتے ہیں یا لڑتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ اچھی جماعت کے بارے میں اگر پوچھتے ہیں تو پہلے ناپسندیدہ جماعت کا نام بتائیں، اس کے برعکس آپ کی پسندیدہ جماعت ہوگی۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ سیاست کی ناکامی یہ ہے کہ سیاست ووٹ پر چل رہی ہے۔ اگر ووٹر جھوٹے ہوں اور آپ کی ضرورت بھی ووٹر ہوں تو پھر آپ سچے نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کو جھوٹے ووٹ بھی درکار ہیں۔ کاش کوئی جماعت ایسی آ جائے جو یہ کہے کہ وہ شخص مجھے ووٹ نہ دے جو جھوٹ بولنے والا ہو۔ ایسی کوئی جماعت ابھی تک نہیں آئی۔ ایسا شخص خالی ہاتھ گیا تو سمجھو کہ وہ کامیاب آدمی ہوگا۔ جھوٹی دنیا میں ووٹ مانگنے والا سچا آدمی ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو کسی جھوٹی جماعت میں شامل ہونا پڑے گا۔ سچا آدمی ابھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی 51% لوگ جھوٹے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یا پھر آپ یہ کرو کہ اس آدمی کی جماعت میں شامل ہو جاؤ جس کی عاقبت آپ کو اچھی لگے، پھر جو اس کا نصیب ہوگا وہ آپ کا نصیب ہوگا، اور جو اس کی عاقبت ہوگی وہ آپ کی عاقبت ہوگی۔ لیکن آپ آدمی کو پہچانتے ہیں کہ بہت برا ہے اور آپ کو یقین بھی ہوتا ہے کہ ضرور جیت جائے گا تو ایسے شخص کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ برے آدمی کو ووٹ دینے والا بھی برائی میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ فرمان ہے کہ جس نے برے عمل کی تعریف کی اس نے وہ عمل کیا۔ لہٰذا آپ اچھے آدمی کے ساتھ رہو، اچھے آدمی کی عاقبت کے ساتھ رہو، کامیابی اور ناکامی سے نکل کے سیاست کرو۔ پھر میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔
یہ کامیابی اور ناکامی کی بات نہیں ہے، بلکہ سچ اور جھوٹ کی بات ہے۔ جھوٹ کی سیاست میں جھوٹ کی مدد کرنے والا کہیں نہ کہیں گرفت میں آ جائے گا۔ پھر نہ کہنا کہ میں نے بتایا نہیں تھا، اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ جھوٹ کی مدد کرنے والا کہتا ہے بندہ تو شرارتی لگ رہا ہے، پر میرا خیال ہے کہ جیت جائے گا، اور وہ بندہ نیک آدمی تو ہے، لیکن اس نے ہار جانا ہے، اس لیے مجھے اس سے کیا۔ اس لیے آپ لوگ اس کا ساتھ دو جو آپ کے ایمان کو فروغ دے۔ آپ نیکی کا ساتھ دو، نیک آدمی کا ساتھ دو، اور اس آدمی کا ساتھ دو جس کے ساتھ موت کے بعد 2-4 قدم ساتھ چل سکو۔ یہ آپ کے لیے مہربانی کی بات ہوگی۔ سیاست کی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ جو اتنے فرقے موجود ہیں تو ایک عام مسلمان کیا کرے؟ جس دن یہ آیت اتری تھی کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، تو تکمیل کے بعد دین میں جو کچھ شامل ہوا وہ اتنا ضروری نہیں تھا۔ وہ السٹریشن ہے، یعنی وضاحت ہے، اور اس میں امینڈمنٹ نہیں ہے۔ بعد میں جو کچھ شامل ہوا وہ وقت کی ضرورت تھی، اور اس وقت کے فساد سے بچانے کا ایک طریقہ تھا۔ جتنے بھی فقہ والے تھے وہ سارے کے سارے مخلصین ہیں۔ انہوں نے مخلص ہو کر آپ لوگوں کو راستہ بتایا کہ یہ بات یوں کر لو، اب آپ اس پر بحث نہ کرو اور صرف اپنا فقہ دریافت کر لو۔ فقہ ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمان ایک قوم، ایک گروہ ہوں۔ چشتی، قادری، نقش بندی، اہل حدیث، اہل قرآن، دیوبندی، بریلوی، سارے کے سارے ایک ہوں۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ سارے ایک کلمے کی بنیاد پر اکٹھے ہوں، تو سب کلمے پر اکٹھے ہو جاؤ۔ جس وقت آپ نے پاکستان بنایا اس وقت سب اکٹھے ہو گئے تھے، کیونکہ پاکستان بنانا تھا۔ اس وقت ہم نے نہ کسی شیعہ کا پوچھا اور نہ کسی سنی کا پوچھا۔ اب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کون سا فقہ جانتے ہو؟ قائد اعظم کے پیچھے وطن چھوڑ کر آ گئے، گھر چھوڑ کر آ گئے، بچے چھوڑ کر آ گئے، کٹ کے آگے، بٹ کے آگے اور پھٹ کے آگے، اور پھر ملک بن گیا۔ لہٰذا اس کا فقہ وہی ہے جو کہ مسلمانوں کو کسی فقہ لاہ عمل پر اکٹھا کر دے۔ ہندو بھی ہمارے فقہ کا حصہ ہیں۔ وہ کیسے؟ خدا نخواستہ وہ ہم پر حملہ کر دے تو ہم سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اتحاد میں آ جاتے ہیں۔ وہ بارڈر کے اوپر ذرا بھی شرارت کرے تو آپ کے اندر ایک لہر دوڑ جاتی ہے اور سب مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ 1965 میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، ایسی لہر آئی تھی کہ سب پورے وطن پرست ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ دعا یہی کرو کہ آپ لوگوں کو دین کا وہ حصہ سمجھ آ جائے جس کے مطابق آپ لوگوں کو اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کا حق سمجھ آ جائے۔ یہ علم کی نہیں، عمل کی بات ہے۔ اپنے بھائی کا حصہ اسے دے دو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا حصہ بھی اسے دے دو۔ یہ مشکل لگتا ہے، پہلے آپ اس کا حصہ اسے فوراً دے دو اور پھر اپنا حصہ بھی دے دو۔ پھر آپ دیکھنا کہ یہی عمل وہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ پھر آپ دیکھنا کہ اس طرح کرتے کرتے مسلمان ہو جائے گے۔ جب فقہ نہیں تھا تو اس وقت دین کیا تھا؟ اس وقت دین مکمل تھا۔ دین نے انسان ڈھلے ہوئے انسانوں نے فقہ نکالا۔ وہ مخلص لوگ تھے، انہوں نے دین سے پوری روشنی لی۔ اب آپ لوگ تقلید پرست ہیں اور وہ عمل پرست تھے۔ انہیں فقہ نے عمل دیا کہ یہ عمل کر لو، یہ ایسا ہونا چاہیے اور وہ ایسا ہونا چاہیے، اور انہوں نے قوم کو عمل کر کے دکھا دیا۔ اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے اسلام نے یہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ ایک نے سن لیا، وہ آگے بتا دیتا ہے، خبر چلتی جاتی ہے اور آدمی جدا ہوتے جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان نہ خود ایک ہوتا ہے اور نہ دوسروں کو ایک ہونے دیتا ہے، وہ صرف باتیں سناتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ اس لیے عمل پر زور دو۔ لیکن آج کا مسلمان عمل کرنے کی بجائے گلہ کرتا جا رہا ہے کہ یہ زندگی بڑا عذاب ہے اور بڑی بے چینی ہے، اس طرح تو مسلمان برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح وہ اللہ کا گلہ کرتا جا رہا ہے، زندگی کا گلہ کرتا جا رہا ہے، بلکہ ہر شے کا گلہ کرتا جا رہا ہے۔ کہتا ہے ہمارے آباء و اجداد پرانے لوگ تھے، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے تھے۔ اصل میں زندگی تو یہ ہے، دیکھو روس کتنی ترقی کر گیا، امریکہ کتنی ترقی کر گیا، اور اسلام پسماندہ سا ہے۔ یہ ہے تضاد اور منافقت۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ کافر بھی بخشا جائے، عین ممکن ہے مسلمان بھی بخشا جائے، لیکن منافق نہیں بخشا جائے گا۔ منافق کی تعریف یہی ہے کہ جو اگر سچا کلمہ پڑھے تب بھی جھوٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس منافق آتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے پاس منافق آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ سچ کہنے والا منافق بھی جھوٹ ہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر منافق یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تب بھی جھوٹ کہہ رہا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں۔ تو اس طرح آدھے سے زیادہ لوگ منافق ہیں۔ اب تبلیغ کیا اور تصوف کیا، پیسہ حرام، رزق حرام، کھانا حرام، پینا حرام، کتاب حرام، اس طرح آدھے سے زیادہ حرام چیزیں ہیں۔ اب عذاب کا وقت ہے، مگر اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا مہربان ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے پار کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ان پر عذاب نہیں لا سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوں۔ تو عین ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہماری بخشش ہو جائے، مگر نہ تو مسلمانوں کے اعمال ایسے نہیں ہیں جو کہ خانہ کعبہ سے غلاف چلا کے لے آتے ہیں اور بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پر عذاب ڈالا جائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوں۔ اور اللہ نے یہ فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کا غضب یہ ہوگا کہ وہ آپ سے انصاف کرے۔ دعا یہ کرو کہ یا اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہ کرنا بلکہ آپ مہربانی کرنا، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں ڈرایا نہ کرو۔ دراصل آپ کو اللہ نے نہیں ڈرایا بلکہ مولوی صاحب نے ڈرایا ہے۔ جو شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے تو وہ خود ہی جائے گا، کیا پتا کون کہاں جائے گا، کسی کو کوئی پکا پتہ نہیں کہ کون کہاں جائے گا۔ جس شخص کے پاس جنت میں جانے کی خبر آ گئی ہو وہ بتا سکتا ہے کہ تمہارے دوزخ جانے کی خبر آئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی کسی کو خبر نہیں آئی، لہٰذا وہ اپنی جنت میں جائے اور ہماری جنت کو ہمارے لیے چھوڑ دے، ہم خود ہی چلے جائیں گے۔ جو شخص کسی دوسرے شخص کو یہ کہہ دے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے تو اس کی اپنی بخشش مشکل ہے۔ امت کے اندر وہ امتی جو کسی اور امتی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بغیر یہ کہتا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی۔ لہٰذا آپ کسی دوسرے کو دوزخ کی خبر نہ سنانا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جنت میں بھیج دے، میری خیر ہے، تو اس کا بھائی بھی جنت میں جائے گا اور وہ بھی جائے گا۔ آج کا مسلمان اتنی بڑی جنت تقسیم کرتا ہے لیکن پیسہ تقسیم نہیں کرتا، کہتا ہے اس کو میں جنت دوں گا لیکن ابھی یہاں سے پیسہ نہیں دیتا۔ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ وہ شخص جو جنت تقسیم کر رہا ہے اور مال تقسیم نہیں کرتا وہ بیچارہ ان پڑھ آدمی ہے۔ لمبی بات نہ کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھو، سب سے زیادہ علم، سب سے زیادہ فضل اور باقی سب کچھ ادھر ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی عام آدمی کے برابر رکھی۔ یہ اصل بات ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں فاقہ نہیں تھا جبکہ دوسرے کے ہاں فاقہ تھا۔ یہ ہے خوبی، آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھو تو یہ ہے بادشاہی۔ اور یہاں کا بادشاہ کیا اور رعایا کیا، ہر طرف جھوٹ کا بیان ہے۔ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ میں سیرت پر جلسہ پڑھوں گا، آپ پھر کیا لوگے؟ 3500 روپے لوں گا۔ اتنے پیسے نہیں ہیں جناب، پھر میرا بیٹا لے جاؤ۔ اتنے بڑے علم والا 3.5 سے کم بات ہی نہیں کرتا۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ کیا بتایا جائے۔ توکل کا بیان، توبہ کا بیان، تقوی اور طہارت کا بیان اور ساتھ پیسے کا بیان رو رو کے بیان کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر اپنی بیٹی کو ہزاروں لاکھوں کا جہیز دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس پر پیمند لگا ہوتا تھا۔ کوئی ایسا صاحب علم دکھا دو جو اپنے لباس میں پیمند لگا لے۔ ایک بیٹی تو ایسی ہو جو قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے اور اتنا جہیز لے کے جائے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ آپ صرف علم بیان کرتے جائیں گے لیکن کوئی عمل تو بتاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رحیم اور بڑے شفیق تھے، لیکن آج کا مسلمان کسی کی چھوٹی غلطی بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ ہے تضاد جو آپ کے اندر آیا پڑا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ پکڑ آ جائے آپ مل جل کے توبہ کر لو۔ افغانستان میں پکڑ آئی ہے، ایران کے ساتھ پکڑ ہو گئی ہے، ہندوستان کا مسلمان
مسلمان پسا پڑا ہے اور اس کی پکڑ ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش کا مسلمان پسا پڑا ہے اور پکڑ ہو گئی، مسلمان ہر جگہ پریشان ہے اور پکڑ ہوئی پڑی ہے۔ اب آپ کی باری ہے۔ تھوڑا سا اشارہ کراچی میں ہوا پڑا ہے، آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کچھ نہیں ہونا۔ اس سے پہلے کہ کچھ ہو، توبہ کا دروازہ موجود ہے اور آپ توبہ کر لو، یا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تابع ہو جاؤ، یا پھر سزا کا موقع ہے۔ میرا خیال ہے تابع رہنا بہتر ہے۔ آپ صرف بیان کرتے رہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور دوسرے کو سنا دیتے ہو، مگر ذاتی طور پر تابع فرمان نہیں ہوتے۔ اس لیے کوشش کرو اور اپنے آپ پر مہربانی کرو۔ آپ کے ملک میں بنیادی جمہوریتوں کا زمانہ آیا، جمہوریت کا اعلان ہوا مگر نافذ نہیں ہوئی، سوشلزم کا اعلان تھا مگر نہیں آیا، اسلام کا اعلان تھا مگر وہ بھی نہیں آیا۔ کل کو آپ اور اعلان لے کے آؤ گے مگر وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ خدا رحم کرے، آپ کی قوم ایسی ہے کہ آج زندہ باد کہہ دے تو پھر گھر آ کے پروگرام بناتے ہیں کیا مرد آباد کب کہنا ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ سب مسلمانوں کی عاقبت درست ہو اور آپ کی عاقبت درست ہو۔ لمبا چوڑا علم درکار نہیں، اللہ آپ کو اتنا علم دے کہ چھوٹا سا سفر کٹ جائے، کشتی آپ کو دریا کے پار لے کے جانی ہے، اتنا سارا پروگرام چاہیے، باقی فضول ہے۔ آگے جا کے آپ نے سب کچھ پھینک دینا ہے، کچھ عرصے بعد آپ خوراک بھی نہیں کھا سکو گے اور آپ کی نگاہ بھی کمزور ہو جائے گی اور باقی سب واقعات بھی کمزور ہو جائیں گے۔ دعا کرو کہ اللہ فضل کرے اور مسلمانوں کو اتحاد نصیب ہو۔ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، حساب تو ابھی ہونا باقی ہے، تو یہ سزا جزا اسے کس بات کی دی جاتی ہے؟ اگر فیصلہ یہاں سے نہ ہوتا تو اس دور کے سفر پر کوئی نہ چلتا، کسی کو خبر ہی نہ ہوتی کہ آگے کیا ہونا ہے، اور سب یہی کہتے ہیں کہ جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا، تو پھر یہ اتنے ہنگامے نہ ہوتے اور اتنا عمل نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھو کہ اس سارے سفر کے دوران جس کا فیصلہ آگے ہونا ہے اس کے کچھ نہ کچھ فیصلے پہلے اناؤنس کر دیے جاتے ہیں، یہاں سے آ کر پھر نیا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ مثلاً شہید یہاں ہوتا ہے اور آگے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیدھا جنت میں چلا گیا، حالانکہ ابھی حساب کتاب ہونا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی جنت میں چلے گئے اور اشرا مبشرہ جن کو پہلے بشارت مل گئی وہ سب جنت میں چلے گئے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب مجموعی طور پر جنت میں جائیں گے، اولیاء کرام بھی سب جنت میں جائیں۔ مثلا داتا صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ کیا وہ جنت میں جائیں گے تو آپ کہیں گے لازمی بات ہے، ان سب کا فیصلہ تو آگے ہونا تھا، مگر یہاں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ جس خیال سے اور جس وثوق سے آپ یہ کہتے ہو کہ یہ سب جنت میں جائیں گے، تو وہی میٹر لگا کے آپ اپنے بارے میں دیکھو کہ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے۔ اگر آپ کے خیال میں اندیشہ ہے تو اس کی اصلاح کر لو، لہذا بخشش یہاں سے ہوتی ہے، یہیں سے دوزخ اور جنت کا پتہ چل جائے گا۔ یہ راز ہمیں یہیں سے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ آخر میں سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر فضل کرے اور انہیں فرقوں کی بجائے ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔